السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج تیسری محرم، اور تیسری محرم ایک اہم دن ہے۔ کل کا دن وہ دن جس دن برود خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں ہوا۔ آج کا وہ دن تھا جب عمر ابن سعد وارد ہوا کربلا میں، اور نہر فرات پہ اس نے اپنا جھنڈا نصب کیا۔ میں نے جو پچھلے 2 دن گزرے اس میں وہ وہ خطبات جو امام علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیے، جو مولا نے مختلف خطوط لکھے، جو خطوط ان کو موصول ہوئے، اور پھر جو خطبات امام نے ارشاد فرمائے۔ آج تیسرا دن ہے۔ تھوڑی سی آج کے کیا واقعات رہے ہیں، ہم مختلف ٹاپکس کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، مگر جو یہ جو ہر روز کچھ نہ کچھ جو وہاں پر ہوتا رہا، جو واقعات ہوتے رہے، جو معاملات ہوتے رہے، جس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی رہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے۔ تو تیسری محرم وہ دن تھا کہ جس روز ابن زیاد، پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ ابن زیاد نے 10 مختلف جو لشکر تھے وہ ترتیب دیے تھے۔ پہلا لشکر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حر بن یزید بن ریاحی جو ہے اس نے امام کا رستہ روکا، ان کو کربلا کے میدان میں کیا، اور وہ کرنے کے فوراً بعد ہی آج کا وہ روز تھا جب عمر ابن سعد وارد ہوا۔ تقریباً 4 سے 6 ہزار لوگوں کا ایک لشکر تھا، اس کے ساتھ وہ ابن زیاد کے کہنے پر وہ آیا کربلا کے میدان میں، اور نہر فرات پہ، جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ نہر فرات پہ اس نے جھنڈا گاڑا، اور جھنڈا نہر فرات پہ گاڑنے کے بعد یہ وہ لمحات تھے جیسے ہی عمر ابن سعد جو ہے وہ کربلا کے میدان میں آیا اور نہر فرات پہ جھنڈا گاڑا، تو جناب حر کو جو وہ ایک اسٹیٹ آف what do you call that، جو جسے کہتے ہیں نا ندامت میں وہ آ گئے، اور اب ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ تیسری محرم تھی جب ان کا احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط فیصلہ مجھ سے ہو گیا، اور میں نے بہت غلط قدم اٹھایا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں لا کر میں نے خانوادہ رسول اکرم کو یہاں پر مشکل اور مصائب و آلام کا شکار کر دیا ہے۔ اور جناب حر کو عمر ابن سعد جو ہے اس نے طلب کیا، جس وقت وہ پہنچتا ہے کربلا کے میدان میں، جناب حر آتے ہیں اور نادم ہیں، مگر اب کچھ بول نہیں پا رہے، ہی کین ناٹ say it openly کہ وہ اس چیز کے اوپر نادم ہیں۔ اور جیسے ہی جناب حر آتے ہیں تو عمر ابن سعد جو ہے وہ بہت ہی والہانہ طریقے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہے، اور کائنڈ آف مبارکباد دیتا ہے کہ تم نے روک کے فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین عمل کیا۔ عمر ابن سعد نے ایک کوفہ کے بہت ہی بہادر شخص کو وہ بلاتا ہے، اور وہ بہادر شخص کا نام ہے عروہ بن قیس احمسی۔ بلا کر اسے یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم، آج کی یہ تیسری محرم کی بات ہے، جیسے ہی عمر ابن سعد آتا ہے، خیمے لگتے ہیں، تو اس کے بعد وہ طلب کرتا ہے اس بندے کو جو کہ کوفہ کا بہت ہی بہادر ترین انسان ہے، اس کا نام ہے عروہ بن قیس احمسی، اس کو بلاتا ہے اپنے پاس عمر ابن سعد، اور عمر ابن سعد اس کو اپنے پاس بلا کر یہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم جاؤ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں، خیام میں، اور ان سے یہ بات پوچھو کہ آخر آپ کے یہاں پہ آنے کا ریزن کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو نام میں نے لیا ہے عروہ بن قیس، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے امام کو خطوط لکھ کر بھیجے، ان میں ان کا بھی نام موجود ہے۔ وہ سر اپنا نیچے کرتا ہے اور عمر ابن سعد سے کہتا ہے کہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، تو مجھے اس سے معاف رکھیں، اینڈ ہی جسٹ بیکس آف۔ جب یہ ہوتا ہے، جب وہ انکار کر دیتا ہے، تو عمر ابن سعد آج ہی کے روز کثیر بن عبداللہ شامی جو کہ ایک بہت ہی بد اخلاق، بد کردار، بے باک، شجاع، بے حیا قسم کا انسان ہوتا ہے، اس کو طلب کرتا ہے اور اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم جاؤ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں، ان کے خیام میں جاؤ، اور ان سے یہ بات طلب کرو
کہ وہ آخر یہاں پر کوفے میں آنے کا، کربلا اور کوفے کا رخ کرنے کا مقصد کیا تھا. اور وہ بہت ہی جوش اور جلال میں ہوتا ہے، اینڈ بیکاز وہ شجاع بھی بہت ہے اور بے باک بھی بہت ہے، بدتمیز بھی بہت ہے، بد اخلاق بھی بہت ہے. تو وہ بہت خونخوار طریقے سے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا جلالی اور قہاری انداز میں وہ اپنے جو تلوار ہوتی ہے اس کے انعام میں ہاتھ رکھتا ہے اور نکل جاتا ہے اور امام کے خیمے کی طرف رخ کرتا ہے. اور والنٹیرلی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں صرف پوچھنا کیا، میں نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو کا قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، اف یو سے سو. بہرحال اس کے اوپر اس کو منع کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ صرف جا کے یہ پتہ کر کے آؤ کہ آخر امام کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. تو وہ خیمے کے پاس جاتا ہے اور خیمے میں جس وقت وہ پہنچتا ہے تو اس وقت ابو ثمامہ ساعدی امام کے جو خیمے ہیں اس کے پہرے دار ہیں، جو امام کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں. 3 محرم الحرام میں وہ ابو ثمامہ ساعدی جو کہ امام کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں، وہاں پر جب پہنچتا ہے تو یہ اونچا اونچا کہنا شروع کر دیتا ہے، اے حسین اے حسین باہر نکلو. اور نعوذ باللہ اس طرح سے تضحیق نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ یہ کوشش کرتا ہے تو جو ثمامہ جو پہرے دار ہیں وہ اس سے 1 to 1 گفتگو کرتے ہیں، اینڈ ہی گیٹس ویری ویری اینگری وین ہی اسپیکس ٹو ہم. اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ اسلحے کے ساتھ تو میں اجازت نہیں دوں گا. بہرحال اس کو سنب کر کے واپس بھیج دیتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے. اس کے بعد عمر ابن سعد ایک اور شخص ہے جو کہ خزیمہ نامی ایک شخص ہے. خزیمہ نامی شخص جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محب اہل بیت تھا اور محمد و آل محمد اور اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت اور مروت اور مودت رکھنے والا محب تھا. اس کو بلاتا ہے عمر ابن سعد اور عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تم جاؤ اور عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے یہ طلب کرو کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. خزیمہ ادب اور احترام کے ساتھ اندر جاتا ہے، اپنا تمام اسلحہ جو ہے باہر چھوڑ کر جاتا ہے اور وہاں پر اس وقت اس کا استقبال کرتے ہیں زہیر ابن کین. جب وہ اندر جاتا ہے اور بہت ادب سے مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے، ان کو بوسے دیتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی ان کی طرف رغبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بالحانہ جو اس کے دل میں ایک عزت اور ادب ہے اس کا اظہار کرتا ہے. تو امام پوچھتے ہیں کہ کیا کرنے آئے ہو، کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو وہ یہی سوال کرتا ہے کہ مجھے عمر ابن سعد نے بھیجا ہے اور میں بہت ادب سے، گو کہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا مگر کیونکہ مجھے اس نے بھیجا ہے اور میرے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ دریافت کیا ہے عمر ابن سعد نے کہ آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے. تو جواب امام کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور بیان کروں گی کہ میرا جواب اپنے سردار کو دو کہ تمہارے خطوط مجھے ان صحراؤں بیابانوں میں لائے ہیں. اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں تو میں یہاں سے خروج اختیار کرتا ہوں. جب یہ پیغام عمر ابن سعد تک پہنچتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں امیدوار ہوں کہ خدا یہ دعا کر رہا ہے. جب امام یہ فرماتے ہیں کہ تم ہی وہ لوگ ہو، کوفے کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بے انتہا خطوط لکھ کر بھیجے جس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے میرا مدینہ میں رہنا حرام کر دیا ان خطوط نے. اور جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ خدا کی راہ میں خدا کا واسطہ دے کر جب یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں تو میں یہاں پر آنے کے لیے میں نے اپنا رخت سفر باندھا. اور جب یہ پیغام اور اگر تم مجھے یہ اجازت دو، اگر تم کہتے ہو اجازت، کسی کی کیا مجال کہ کوئی امام کو اجازت دے، اگر تمہیں میرا یہاں آنا ناپسند ہے تو میں یہاں سے خروج اختیار کرتا ہوں. جب یہ بات عمر ابن سعد سنتا ہے تو عمر ابن سعد آگے سے کیا کہتا ہے، دعا کیا کرتا ہے، میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے امام کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ رکھے. یعنی وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ ناحق یہاں پر آیا ہے، وہ یہ جانتا تھا کہ ابن زیاد اور یزید جو کچھ کر رہے ہیں وہ ناحق ہے. مگر عمر ابن سعد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ابن زیاد کی طرف سے جو لالچ دیا گیا وہ یہ لالچ تھا
کہ اس کو رے کی حکومت دے دی جائے گی. رے جو ہے وہ ایران کا ایک شہر ہے جہاں پر الحمدللہ جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے. تو رے کی حکومت کا اس سے وعدہ کیا گیا کہ جس کے لالچ میں آ کر وہ ایک طرف لالچ ہے حکومت کا، پاور کا، پیسے کا، اور دوسری طرف وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے امام کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ رکھے. دس آنسر واز ویری ویری انپریڈکٹیبل فار عمر ابن سعد. وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ امام مجھ سے یہ کہیں گے کہ مجھے اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو مجھے جانے کی اجازت دو. امام حسین علیہ السلام، سو اٹ واز کوائٹ ان ایکسپیکٹڈ. ناؤ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، مگر ان دن اسپیسیفک ڈیز میں کیا حالات ہوئے، کیا واقعات ہوئے، کیا کیا ایسے انسیڈنٹس ہوئے، ان کا جاننا بھی بہت بہت بے انتہا ضروری ہے. عمر ابن سعد کو جب یہ امام کا میسج ملا کہ مجھے جانے دیا جائے اینڈ میں اپنی فیملی، اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے خروج میں نکل جاؤں گا، آئی ایگزٹ. تو عمر ابن سعد نے کربلا سے ابن زیاد کو ایک خط لکھا، اور اس کے کچھ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. مرحوم شیخ مفید نے لکھا ہے کہ عمر ابن سعد نے لکھا کہ حسان بن قائد بن بکر الابسی کہتا ہے کہ میں نے ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا کہ ابن سعد کا خط پہنچا جس کا مضمون یہ تھا، یعنی ابن زیاد کے پاس جو خط پہنچا ہے عمر ابن سعد کا، وہ کیا لکھتا ہے اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد از حمد خدا میں نے کربلا پہنچتے ہی کسی کو امام حسین کے پاس بھیجا تاکہ ان سے ادھر آنے کا مقصد دریافت کروں. تو حضرت نے فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر دعوت دی، پے در پے وفد بھیجے، اور میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور کوفے آ گیا. نیز انہوں نے فرمایا کہ اگر کوفہ والوں کو میرا ادھر آنا ناپسند ٹھہرا ہے، اپنے ماوادوں سے منحرف ہو چکے ہیں وہ لوگ، تو میں واپس چلا جاتا ہوں، وسلام. یہ لیٹر لکھ کر بھیجا ہے عمر ابن سعد نے کربلا کے میدان سے ابن زیاد کو. راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے خط پڑھا اور ابن زیاد نے خط یہ جب پڑھا تو کہہ لگایا اور کہا کہ اب ہم نے امام حسین کو گھیر لیا ہے تو وہ نکلنا چاہتے ہیں، حالانکہ اب ہم انہیں قطعاً نہیں چھوڑیں گے. پھر ابن سعد نے اس جو خط تھا اس کا جواب کیا دیا ہے، یہ آج ہی کے دن کے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تمہارا خط پڑھا تو حالات کا پتہ چل گیا. تم حسین پر گرفت مضبوط اور تنگ کرو، یزید کی بیعت کر لیں. اگر وہ اس کے تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، اگر وہ اور ان کے تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. والسلام. عمر ابن سعد was a منافق obviously. was a منافق. Why? Because وہ دل میں دنیا کی محبت رکھ رہا ہے، مگر اوپر سے جب امام سے ملاقات ہوتی ہے، یا امام سے ایک ملاقات آج کے دن یعنی 3 محرم کو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات جو ہے وہ امام کی ہوئی ہے عمر ابن سعد سے. ابن سعد نے کسی کو امام کی خدمت میں پیغام پہنچایا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. امام حسین نے 2 اصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین کیا جگہ کا، اور پھر وہاں رات کی تاریکی میں تشریف لے کر گئے تاکہ اس سے ملاقات کر سکیں. جو ہی فرات کے کنارے پر پہنچے تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرات کے اوپر جھنڈا گاڑا ہوا تھا عمر ابن سعد نے. تو امام جب نہر فرات کے کنارے گئے، اگر آپ انشاءاللہ سب ان لوگوں کو توفیق ہو اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم کربلا جائیں، تو وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عمر ابن سعد سے وہ ملاقات اور گفتگو ہوئی ہے. وہ ایک مقام وہاں پر موجود ہے جہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. تو وہ اس میں گفتگو کیا ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو جو ہی فرات کے کنارے پہنچے امام، تو عمر ابن سعد دوڑ کر آیا اور امام کے قدموں میں گر پڑا اور کافی دیر تک حضرت کا سر و سینہ چومتا رہا اور ان کی خوشبو لیتا رہا. پھر حضرت کو ایک دری پر بٹھایا اور 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا، جس طرح سے نماز میں ہم 2 زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، بالکل امام کی جاہ و جلالت کے سامنے جو ہے وہ
اس طرح سے بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد عرض کیا سبت رسول کی جو شان ہے وہ برقرار رہے. اب آپ دیکھیں یہ مکارانہ کہ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے وی. یہ جو گفتگو ہے اس کو سنتے سنتے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا بھی سیلف انالیسس کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دل سے اپنے امام کو دل میں ہم دنیا کی محبت کو بٹھائے بیٹھے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ ہم امام سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. کچھ دیر کے بعد کہنے لگا عمر ابن سعد کہ سبت رسول کی جو شان ہے وہ برقرار رہے. حضرت نے فرمایا خدا تجھے توفیق دے. عمر ابن سعد مسکرایا اور کہا اگر قابلیت ہو تو. پھر ہر قسم کی باتیں ہوئیں. بالآخر ابن سعد نے عرض کیا کہ میں قربان جاؤں آپ کیسے اس طرف تشریف لے کر آئے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس شہر، یہ امام کے الفاظ ہیں، امام فرماتے ہیں اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن اور حرم سے دور کیا ہے. انہوں نے اس قدر خطوط لکھے، اتنے وفود بھیجے کہ میرا مکہ میں رہنا حرام کر دیا. لہٰذا پہلے میں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا اور تم جانتے ہو کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا سلوک کیا. ابن سعد آگے سے بولتا ہے، ابن سعد کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں کوفیوں کی بات پر اعتماد کیوں کیا آپ نے؟ آپ کے بھائی اور باپ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں مگر یہاں پر آگے جو زیادہ اہم بات ہے وہ امام کا جواب ہے. امام اس بات کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جانتے تھے کہ کوفے کے لوگ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. امام حسن امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا. تو اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا تو ٹھیک ہے لیکن جو شخص راہ خدا میں دھوکہ اور فریب کرے، ہم جانتے اور سمجھتے ہوئے راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں. جانتے بوجھتے بھی جب کوئی شخص اللہ کا واسطہ اور اللہ کے لیے مدد مانگتا ہے اور اللہ کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہے تو وہ جانتے ہیں بوجھتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ راہ خدا میں اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر جہاد کرتے ہیں. عمر ابن سعد نے آگے سے کہا کہ آپ درست فرما رہے ہیں. اب کوفیوں کے نفاق یعنی ان کی جو منافقت ہے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے. ناؤ یو آر اسٹک. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی از سیئنگ. اور آپ نے بھی جان بوجھ کر ان مصیبتوں کو گلے سے لگا لیا ہے. لہٰذا اب اپنی اس مشکل اور پریشانی کا حل سوچیں. ایک بہت بڑی مشکل اور پریشانی درپیش ہے. حضرت نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پریشانیوں کا حل یہ ہے، مجھے مدینہ یا مکہ کسی سرحدی علاقے میں جانے دو. وہاں کے لوگوں کی طرح ایک فرد ہو کر رہوں گا اور وہاں ہی ساری زندگی گزار دوں گا. یہ ساری گفتگو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. عمر متاثر ہوا اور کہا کہ اب آپ کی خواہش ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر وہ قبول کر لے تو میرے دین اور اس کی حکومت کے لیے بھی یہی بھلائی ہے. یہ جی تیسرا دن ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا. جیسا کہ میں نے آپ کو ویری کوئکلی آئی جسٹ ریکیپ. امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں ورود ہوتا ہے. 3 محرم کو 10 لشکر جو ابن زیاد نے بنائے ہیں ان 10 لشکروں میں سے ایک اور لشکر جو ہے وہ وارد ہوتا ہے نہر فرات پر، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ ہے عمر ابن سعد. عمر ابن سعد نہر فرات کے اوپر جھنڈا گاڑتا ہے اور جھنڈا گاڑنے کے بعد وہ 2-3 لوگوں کو امام کے پاس بھیجتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آخر امام آپ کے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا. پھر اس کے بعد جب خزیمی جو ہے وہ ان کا جو مقصد ہے وہ لے کر آتا ہے، یہ جان کر وہ خوش ہوتا ہے. وہ ایک خط ابن زیاد کو لکھتا ہے. ابن زیاد اس کو ذرا سختی والا خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ اگر تو امام یزید کی بیعت کرتے ہیں تو درست، اگر نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم بعد میں فیصلہ کریں گے. اس کے بعد عمر ابن سعد آج ہی کے روز امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کا مطالبہ کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے. امام حسین علیہ السلام 2 فریقین کے ساتھ جا کر عمر ابن سعد کو ملتے ہیں اور وہاں پر یہ ایکسچینج ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے اور بہت وارے نیارے جسے کہتے ہیں عمر ابن سعد جا رہا ہے، وچ از ڈیفینیٹلی ایک منافق ہے، وہ خود بھی ایک منافق ہے. تو وہ اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں مگر جو اس کے دل کا حال ہے، اس کے دل میں رہ کی محبت ہے، اس کے دل میں یہ
دنیا کی محبت اور وہ سب اس کو نظر آ رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ امام حسین علیہ السلام کو یہ باتیں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو آنے نہیں چاہیے تھا اینڈ آل دیٹ اسٹف. اور اس کے بعد آخر میں وہ یہ سب گفتگو کر کے تو یہاں سے رخصت ہوتا ہے. یہ ہے 3 محرم. آہستہ آہستہ جیسے یہ ایام آگے بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کربلا کی داستان جو ہے، جو حقیقی داستان ہے، وہ انفولڈ ہوتی ہے ایک ایک کر کے، اور کس طرح سے منافقین کے چہرے جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. آپ ایک چیز جو میں بیفور آئی سے اللہ حافظ ٹو یو، جب بھی محرم آتا ہے عزاداری ہوتی ہے، گریہ زاری ہوتی ہے، لوگ پرسہ دیتے ہیں، لوگ روتے ہیں، لوگ دکھ میں آ جاتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، ہر انسان کی آنکھ نم ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. امام زین العابدین امام سید سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو خانوادہ ہے، جو آپ کا خاندان ہے، اس کی تو وراثت میں یہ تمام قربانیاں اور یہ ساری شہادتیں ہیں، تو آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ ان شہادتوں کے اوپر بے شک ہمیں فخر ہے. ان شہادتوں کے اوپر ہم یہ جو عزاداری ہوتی ہے، یہ بیسکلی یہ جو ایام ہوتے ہیں 40 تک، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہماری ورک شاپ ہوتی ہے. ہم اس میں عزاداری اور رونا is just a small little part of it. In reality we are trying to learn. We take this workshop. یہ جو ورک شاپ ہوتی ہے، اس ورک شاپ میں ہم سب سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حق اور سچ، اگر ہم کچھ بھی اور نہ مانیں، اور اگر ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس حقیقت کو مان لیں کہ حق کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو اگر آپ کربل کے میدان میں آئیں تو جہاں حق نظر آ رہا ہے، جہاں حق والے نظر آ رہے ہیں، جہاں وہ خیر والے نظر آ رہے ہیں، جو خیر العمل کرنے والے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور وہ آپ کو کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ دونوں اس کربل کے میدان میں جو دونوں فوجیں ہیں، یعنی 2 جو مختلف گروپس ہیں، ان دونوں گروپس میں نمازیں بھی ہیں، ان دونوں گروپس میں قرآن بھی ہیں، ان دونوں گروپس کے اندر ہر چیز جو شرعی لحاظ سے، جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، جو عبادات ہیں، جو دعائیں ہیں، سب کچھ ہیں دونوں طرف. لیکن ایک طرف آپ کو حق دکھائی دیتا ہے، جو سچ ہے، جو حق پر کھڑے ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو کسی کا حق نہیں مار رہے، جو ہر کسی کو ان کا حق ادا کرتے ہیں ہر لحاظ سے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں. وہ ہیں جو اللہ کو ولی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو ولی مانتے ہیں، اور اللہ کے ولی کو، امام علی کو ولی مانتے ہیں. سو یہ ڈفرنس کربلا میں آپ کو یہی جو ہے وہ تفریق نظر آتی ہے. اور اگر اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ، یہ اگر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں، تو کیا ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا جو چیز جس کا جو حق رکھتا ہے یا رکھتی ہے اس کو اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسا ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہم سے چاہتا ہے؟ یہی ایک سوال ہے. اگر صرف یہ ایک سوال ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہ مقصد کربلا بھی یہی ہے، مقصد امام حسین اور فکر امام حسین بھی یہی ہے، اور ہر سال کی یہ جو مقصد محرم اور عزاداری ہے وہ بھی یہ ہے. آپ نے سب کچھ کیا، آپ رو دیے، آپ مجلسوں میں چلے گئے، آپ نے سیاہ لباس پہن لیا. اگر یہ صرف ریچولز کی حد تک ہے تو آئی ڈونٹ نو واٹ از دی سگنیفیکنس ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارگاہ. اگر صرف یہ ریچولز رہ جائیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. تو کیا ہماری روح کربلا اور روح محرم کو ہم پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ گھر والوں کے حق ادا ہو رہے ہیں،
گھر والوں میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے حق ادا ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ حق ہم ادا نہیں کر پا رہے تو ہم بڑے لیول پہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ امام کے آنے کی تیاری میں یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو اس کا حق دے دیں، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو ان کا حق دے دیں، اور اگر کوئی ناحق ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جابر حکمران ہو، اگر کوئی ناحق بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہونا، چاہے وہ آپ کا اپنا بھائی اپنی بہن ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کھڑے ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی کی کوشش میں انسان، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی حکمتوں کو، اس کی جو وہ چاہتا ہے ہم سے، ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ 3 محرم انشاءاللہ کل 4 محرم، اور 4 محرم میں جو واقعات اور حالات رہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ان دنوں کو، ان عزاداری کے ایام کو سمجھ کر اور معرفت کے ساتھ گزاریے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور آج میں یہاں پر ضرور دعا کروانا چاہوں گی۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ضرور دعا کیجئے۔ میری بھابھی مریم، ان کے والد صاحب کی آج ڈیتھ ہو گئی کرونا کی وجہ سے۔ ہی واز سفرنگ فرام کرونا، اور وہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھے۔ امانت حسین ان کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ایک بہترین انسان تھے، ایک بہت ہی شفیق باپ تھے، ایک بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ مجھے بہت ہی انسیت تھی ان سے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ نام ہے ان کا امانت حسین، اور اگر ہو سکے تو پلیز آپ فاتحہ ضرور ان کے لیے پڑھیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، اور میری بھابھی کو بھی صبر جمیل، ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور مقصد کربلا کو سمجھیے، مقصد محرم کو سمجھیے۔ We have to bring some change, even if it's a little, we have to do that. And if we can do that, only then we can be ہمارا کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہو جائے شاید، اور اللہ کی ذات اس کو قبول کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔